پنجاب پولیس کے اندر لاہور ہائی کورٹ رپورٹ مانگتا ہے آئی جی عباس خان سے کہ کیوں پنجاب پولیس کے اتنے برے حال ہیں, کیوں اتنی زیادہ کرپشن ہے. یہ 93 کی بات ہے. آئی جی عباس خان جا کے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ دیتا ہے. اس رپورٹ کے اندر 2 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. نمبر 1 وہ یہ کہتا ہے کہ پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا یہ نواز شریف نے اور شہباز شریف نے. نمبر 2 چیز وہ کہتا ہے کہ کئی ایسے لوگ بھرتی کیے جو مجرم تھے, مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پنجاب پولیس اگر ٹھیک کام نہیں کر رہی تو کون ذمہ دار ہے؟ دوسرا, عدلیہ یہ مضبوط ادارہ ہے. عدلیہ کے اندر جب بھی انہوں نے ججز کے اوپر آج سے 30 سال سے ان کو رشوتیں دینی شروع کی, ججز کو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹنگ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سجاد علی شاہ, انہوں نے ڈنڈے سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر کے اس کو بگایا. پھر شہباز شریف بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ کے اندر جج خریدے اس نے. یہ سجاد علی شاہ کی کتاب میں لکھا ہوا سب کچھ, جو کہ ایک بڑا ایماندار اور ایک دیانتدار چیف جسٹس تھا. اس چیف جسٹس سے جو انہوں نے کیا صرف اس لیے کہ وہ کنٹرول میں نہیں تھا. تو وہ سجاد علی شاہ سے اس لیے نہیں انہوں نے یہ کیا کہ وہ ملک کے لیے برا تھا, وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. اور انہوں نے وہ جو عدلیہ سے کیا اور کرتے گئے ہیں, یہ ان کی تاریخ ہے. جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا دو, ریکارڈنگ ہے ان کی تاریخ یہ ہے. تو یہ اگر عدلیہ کو بھی نہیں چلنے دیتے, پولیس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. الیکشن کمیشن پاکستان کی, یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ ان کا گھر کا نوکر ہے. اس الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ مل کے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی. اب میں 2 سال سے کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز آئیں, ٹیکنالوجی آئے الیکشن پروسیس میں. 2015 کی جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی کے اوپر, ان کی آج ہم کو رزلٹ پڑے 90% جو دھاندلی ہوتی ہے وہ ای وی ایم مشین سے ختم ہو سکتی ہے. 2 سال میں کوشش کرتا رہا. یہ نون لیگ الیکشن کمیشن میں مل کے اور ان کے ہینڈلرز نے جو کہ انجینئر کرنا چاہتے ہیں بعد میں الیکشن, انہوں نے آنے نہیں دی مشینز. اس سے مجھے ذاتی کیا فائدہ تھا؟ فائدہ چوروں کو تھا, فائدہ ہینڈلرز کو تھا, نقصان ملک کو تھا. صاف اور شفاف الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ملک کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے. انہوں نے روکا. اور پھر میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو انہوں نے زندگی میں میرٹ پہ کچھ کیا نہیں, کیا یہ اس ملک کے اندر آرمی چیف کی سلیکشن ٹھیک کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ شجاع نواز, جنرل آصف نواز کا بیٹا, اس کی کتاب پڑھ لیں. وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے جنرل آصف نواز کو مری کے گورنر ہاؤس میں BMW رشوت دینے کی کوشش کی. یہ 1992 کی بات کر رہا ہوں, آج سے 30 سال پہلے. یہ شروع سے ہی لگے ہوئے تھے کہ یا خریدو تو یا ڈراؤ. اگر سجاد علی شاہ خریدا نہیں جا سکتا تو ڈنڈے سے اس کو بجو. اگر یہ جو آرمی چیف ہمیں اپنا چاہیے کہ کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہے اور ہم کنٹرول سب کچھ تو کنٹرول کر بیٹھے ہیں, سارے ادارے تو نیچے ہیں لیکن آرمی نہیں کنٹرول ہو رہی, تو اس لیے اپنے آرمی چیف اس کو رشوت دینے کی کوشش کی. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ کوئی ایک نیا نواز شریف آ گیا جس نے کوئی میرٹ کے اوپر کوئی کام کرے گا؟ یہ بالکل نہیں کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آرمی, میں کہتا ہوں جو میرٹ پہ آرمی چیف ہے اس کو بننا چاہیے, لیکن مجھے پتا ہے کہ نواز شریف نہیں بننا. نواز شریف وہ چاہے گا جو وہ سمجھے گا کہ اس کی مدد کرے گا, اس کی چوری کیسے بچے گی. یہ وہ لوگ ہیں زرداری اور نواز شریف. پہلے انہوں نے ملک کی تباہی کی چوری کر کے, کرپشن کر کے, اس ملک کو نقصان پہنچایا. جو ملک کا پیسہ ہمارا ہسپتالوں پہ, اسکولوں پہ, سڑکوں پہ وہ خرچ ہونا تھا, وہ پیسہ انہوں نے نکال کے ملک سے باہر لے گئے. ڈالرز لے کے ملک کو باہر. یہ جو شہباز شریف کا ٹی ٹی کا کیا کیس ہے,
ان کی گاڑی جاتی تھی نوٹ بھر کے، ادھر جا کے وہ ہنڈی حوالے سے ان کو ڈالرز خریدتے تھے اور ملک سے باہر بھجوا دیتے تھے. تو یہ ساروں نے مل کے 30 سال سے پیسہ باہر بھجوا رہے ہیں. ان کے پاس تو ابھی یہ تو سامنے آئی ہیں نا مے فیئر کی اپارٹمنٹس، ان کی تو وہاں پراپرٹیز، آف شور اکاؤنٹس. میں کہتا ہوں یہ اتنا ان دونوں کے پاس پیسہ، زرداری اور اس کے پاس، کہ یہ جو ہمارا IMF، ہمیں قرضے کی ضرورت نہ پڑے، ان کا پیسہ واپس آ جائے. تو ان کی پہلے تو وہ نقصان کیا، اب دوسرا نقصان کہ اب اس پیسے کو بچانے کے لیے انہوں نے اس ملک کے اندر اداروں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اداروں کا کنٹرول کا مطلب اداروں کو تباہ کرنا ہے. اب شہباز شریف نے کیا کیا؟ FIA کے اندر یہ پکڑا گیا، 16 ارب کی چوری تھی. آتے ساتھ ہی اس نے جو FIA میں کیا ہے کہ پہلے گواہ مر گئے سارے ہارٹ اٹیک سے، پھر وہ ڈاکٹر رضوان مر گیا. اب مجھے بتائیں کہ FIA کس طاقتور کے خلاف کھڑی ہوگی؟ تو یہ نہیں کہ یہ شہباز، یہ باقی بھی سارے بچ جائیں گے. جو بڑا طاقتور ڈاکو ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو کمزور کر دیا ادارے کو. اب کوئی بھی FIA میں صرف FIA کا کام ہوگا کہ عمران خان کے اوپر یا مخالفین کے اوپر کوئی کیسز کرو، یا کوئی ان کو تنگ کرو، یا جنہوں نے PTI کو پیسے دیتے تھے ان کو تنگ کرو. ان کا بس یہ کام رہ جائے گا. اس ملک میں جو وائٹ کالر کرائم ہے، جو طاقتور ہے، اس کو یہ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ انہوں نے خود ہی کمزور کر دیا. اسی طرح پولیس کے علاوہ اسی طرح نیب ہے. نیب کے اوپر بھی اپنا آدمی بٹھا دیا. وہ اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے، وہ ان کے کیسے کیسز ختم ہو سکتے ہیں. اب جو ان کے کیسز ختم کرے گا، اور جو انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے نیب کے قانون چینج کیے ہیں، اس کا مطلب کہ آج جو بھی بڑا ڈاکو ہے وہ بچ جائے گا. وائٹ کالر کرائم جو کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، کیونکہ زیادہ پیسہ نقصان کیا کر رہا ہے پاکستان کو؟ چوری تو ہر دنیا میں ہوتی ہے، لیکن جب طاقتور چوری کرتا ہے، جب پرائم منسٹر چوری کرتے ہیں، اور وہ بڑی چوری ہوتی ہے، اور وہ پھر ان کو مجبوراً ملک سے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے، تو پیسہ باہر بھیج دیا، یہ باقی بھی سارے بچ جائیں گے. جو بڑا طاقتور ڈاکو ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو کمزور کر دیا ادارے کو. اب کوئی بھی FIA میں صرف FIA کا کام ہوگا کہ عمران خان کے اوپر یا مخالفین کے اوپر کوئی کیسز کرو، یا کوئی ان کو تنگ کرو، یا جنہوں نے PTI کو پیسے دیتے تھے ان کو تنگ کرو. ان کا بس یہ کام رہ جائے گا. اس ملک میں جو وائٹ کالر کرائم ہے، جو طاقتور ہے، اس کو یہ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ انہوں نے خود ہی کمزور کر دیا. اسی طرح پولیس کے علاوہ اسی طرح نیب ہے. نیب کے اوپر بھی اپنا آدمی بٹھا دیا. وہ اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے، وہ ان کے کیسے کیسز ختم ہو سکتے ہیں. اب جو ان کے کیسز ختم کرے گا، اور جو انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے نیب کے قانون چینج کیے ہیں، اس کا مطلب کہ آج جو بھی بڑا ڈاکو ہے وہ بچ جائے گا. وائٹ کالر کرائم جو کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، کیونکہ زیادہ